الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم إلى يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام حاضرین گرامی، عفت مآب مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فلسفہ بیان کیا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تم سب کے سب کو پورا کا پورا اجر ملے گا. جو جنت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ ہے. یہ آیت بڑی چونکا دینے والی آیت ہے. ہم تمام مسلمانوں کو اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. موت ایک حقیقت ہے. دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. انسان آتا ہے اپنی ترتیب کے ساتھ، پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے دنیا کے اندر، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. کتنے ایسے نوجوان بیٹے ہیں جو باپ کے کاندھے پر سوار ہو کر قبرستان جاتے ہیں. اس لیے موت سے ہر وقت اس کی تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے اور موت کا جام پینے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. ایک مومن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے بےتاب رہتا ہے، اللہ سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے. مومن کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ ڈرتا نہیں ہے. ایک سچا جو مومن ہوتا ہے وہ تو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر ایک نئی زندگی کو شروع کرنے والا. اسلام نے جو صحیح تصور دیا ہے موت اور زندگی کا، کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ تو عارضی زندگی ہے، ٹیمپروری طور پر ہے. مستقل جہاں رہنا ہے ہمیں وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی ہے، اور وہاں اگر ہمیں کامیابی مل گئی تو اصل ہم کامیاب. ہمارے ذہنوں کے اندر کامیابی کا جو نقشہ ہے وہ بالکل الگ ہے. دنیا میں ہم جیتے ہیں اس لیے اس میں وہ بھی کامیابی ہے. کسی کے پاس اچھا گھر ہو ایک کامیابی مانا جاتا ہے. کسی کے پاس اچھے اولاد ہوں اس کو کامیابی مانا جاتا ہے. کسی کے پاس بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اور اسی طریقے سے اچھے پوسٹ ہو، شہرت ہو تو سمجھتا ہے کامیاب ہے. لیکن قرآن مجید اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے گا کل قیامت کے دن، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ اصل کامیاب ہے. یعنی سزا سے بھی بچ جائے اور انعام بھی پالے. اصل کامیابی وہ ہے. صرف سزا سے بچ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے، جو کہ بہت بڑی سزا کی جگہ ہے، وہ اس سے بچائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جنت میں پہنچا دے. ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جنت اور جہنم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے اس کا وہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے اعمال کا وہاں حساب و کتاب صحیح طور پر ہو سکے. اگر ہم صحیح طور پر اللہ کی مرضی کے مطابق یہاں زندگی گزاریں گے
تو اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کیسی کیسی نعمتیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری تو پھر ہمیں جہنم بھی ہمارے لیے تیار ہے. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. وہاں پہ جو عذاب ہے, وہاں کے جو ہولناک مناظر ہیں, ہم آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. سب سے سخت وہاں جو عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے. جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ سخت عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ دہکتی ہوئی آگ ہے وہاں. اور وہاں کے جو ایندھن ہوں گے یہ لکڑی نہیں ہوں گے, وہ انسانوں اور پتھروں کو جلایا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کتنی سخت ترین آگ ہوگی وہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے اس کی رنگت کے بارے میں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی, یعنی لال ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو اور تپایا گیا تو وہ سفید ہو گئی. اور پھر 1000 سال تک اور تپایا گیا تو اب سیاہ کالی ہو گئی اور اب اسی حالت پر ہے. کتنی ڈراؤنی آگ ہوگی وہ کالی رنگ کی آگ, جو ہم کو دیکھتے ہی دبوچے گی. اس کی آواز سنیں گے, قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. جہنم دبوچے گی, پہلے سے بھی پھنکار مارے گی وہ, اور آگ کی طرف بلائے گی وہ. ایسی خطرناک آگ کے علاوہ وہاں جو کپڑے تیار کیے جائیں گے ہمارے لیے وہ بھی آگ کے تیار کیے جائیں گے. اگر ہمیں بھوک اور پیاس لگے گی تو کھانا ایسا ملے گا جو ہماری پوری آنکھوں کو گلا دے گا. پانی ملے گا ایسا جو جہنمیوں کے خون سے نکلنے والا پینے کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو وہاں عذاب ہوگا, طرح طرح کے عذاب, بچھو کا عذاب, سانپوں کا عذاب, موذی جانوروں کا عذاب. سانپ کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ وہاں کا سانپ اتنا بڑا سانپ ہوگا جیسے کہ اونٹ کی گردن کو تم دیکھتے ہو. ایسے موٹے موٹے خطرناک قسم کے سانپ ہوں گے. اگر ایک مرتبہ ڈس لے تو انسان 40 سال تک تڑپتا رہے گا اس کے ڈس کی بنا پر. اور اسی طریقے سے بچھو کے بارے میں بتلایا گیا کہ بچھو جو ہوگا وہاں اتنا خطرناک ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ بچھو ڈنک مار دے تو پھر وہ 40 سال تک انسان اس کے زہر میں مبتلا رہے. آپ سوچ رہے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کے یہ بچھو کے عذاب وغیرہ عام طور پر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو لوگ بخیل تھے, دنیا میں بخل کیا کرتے تھے, اور جو زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. زبان سے کسی کو گالی دے دی, ہاتھ سے کسی کو مار دیا. اس طرح کے عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جانوروں کو رکھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ اس ماہ مبارک کے اندر یہ عزم کریں, یہ تہیہ کریں. خاص طور پر میں خواتین سے کہوں گا, خاص طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. ان کی زبانیں عام طور پر کنٹرول میں نہیں رہتی, فوراً غیبت کے لیے نکل جاتی ہیں, فوراً کسی کی چغلی کے لیے نکل جاتی ہے, کبھی اسی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچا دیا. آپ اندازہ کیجیے اللہ کے یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ مرد حضرات کو چھوڑ دیا جائے گا عورت کو چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کمزور ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو وہاں کیے کا حساب دینا ہوگا, ہر ایک کو دینا ہوگا. اس لیے ہم لوگ روزانہ سونے سے پہلے 3 کام کریں. نمبر 1, محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے آج کون سا ایسا کام کیا ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے, اور کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو ہمیں جہنم سے قریب کر رہا ہے. نمبر 2, صدقہ جاریہ. کوئی ایسا کام آپ کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. آپ کسی کو ایک دین کی بات بتلا دیجیے, کسی کو کلمہ سکھلا دیجیے, کسی کو نماز نماز کا طریقہ بتلا دیجیے, قرآن کی تلاوت بتلا دیجیے, کسی غریب کی مدد کر دیجیے. یہ سب صدقہ جاریہ میں. اور نمبر 3, ایک دعا ہر روز اپنی مسنون دعاؤں میں ہمیشہ اس دعا کو شامل کریں. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت والی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کا ٹھکانہ اپنے فضل سے جنت میں مقرر فرمائے, اور ہم تمام لوگوں کو جہنم والے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہنم سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.